السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم انشاءاللہ العظیم سورہ انعام کے 16ویں رکوع کو نصف آخر کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ بولیں، جو کچھ سنیں، اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اگر آپ ہمارے چینل برکات قرآن میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسے لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ رب کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور انہوں نے یعنی کفار اور مشرکین نے اللہ کے لیے اس میں سے جس کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، کھیت میں سے اور انعام میں سے، مویشیوں میں سے حصہ بنایا۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، اپنے گمان سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے اپنے گمان کے مطابق۔ وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے، ہمارے بتوں کے لیے ہے، ہمارے مورتیوں کے لیے ہے۔ انہوں نے سب سے بڑا گناہ یہ کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا، بتوں کو اللہ کا شریک قرار دیا، اور اس سے بڑا گناہ یہ ہے، فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، تو جو ان کے شریکوں کے لیے ہوا کرتا تھا، جو ان کے بتوں کے لیے ہوتا تھا، فلا یصل الی اللہ، تو وہ اللہ کو نہیں پہنچتا تھا۔ وما کان للہ، اور جو کچھ اللہ رب العزت کے لیے تھا، فہو یصل الی شرکائہم، تو وہ ان کے شریکوں کو پہنچتا تھا۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ وہ اپنے مویشیوں میں سے، اپنے کھیتوں میں سے کچھ حصہ متعین کر دیتے تھے کہ یہ اللہ کے لیے ہے، اور کچھ حصہ متعین کرتے تھے کہ یہ ان کے بتوں کے لیے ہے۔ لیکن اگر ان کے بتوں کا حصہ کم پڑ جائے، اس میں کسی طرح سے نقص پیدا ہو جائے، تو وہ اللہ والے حصے سے اٹھا کر اس میں رکھتے تھے۔ لیکن اگر اللہ کے حصے میں اگر کمی آ جائے تو وہ بتوں کے حصے کو نہیں اٹھاتے تھے، نہیں چھوتے تھے۔ وہ کہتے تھے فلا یصل الی اللہ، جو ان کے شریکوں کے لیے ہوتا وہ کسی اور کو، اللہ کو نہیں پہنچے گا۔ لیکن اگر اللہ رب العزت کا حصہ بڑھ جائے یا ان کے شریکوں کا حصہ کم پڑ جائے تو اللہ رب العزت کے حصے سے وہ لے لیتے تھے۔ اسی کے بارے میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے، ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا کیا، مویشیوں کو پیدا کیا، کھیتوں کو پیدا کیا، تمام اناج کو پیدا کیا۔ اس سے بڑا گناہ یہ کہ اللہ کے حصے سے وہ اگر ان کو ضرورت پڑتی تو لے لیتے تھے، لیکن ان کے شریکوں کے حصے سے نہیں اٹھاتے تھے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اسی طرح سے بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شریکوں نے، ان کے بتوں نے ان کے اولاد کو قتل کر دینا مزین کر دیا، اچھا کر دکھایا، لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان پر ان کا دین مشتبہ کر دے۔ یہ ان کا مقصد ہوا کرتا تھا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ بچے چاہے کسی کے بھی ہوں، ان کے لیے سب کی محبت ہوتی ہے، خاص کر ان کے ماں باپ کی محبت ان کے لیے بے پناہ ہوتی تھی، لیکن وہ اپنے شریکوں کی محبت اور اندھی عقیدت میں اتنے منہمک ہو گئے تھے، گر گئے تھے کہ ان کے نام پر اپنے بچوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، ان کے نام پر اپنے بچوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ تو شیطان نے ان کے لیے اس عمل کو اچھا کر دکھایا۔ رب فرماتا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ رب العزت چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، یہ گناہ نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں اور ان کے افترا بازیوں کو چھوڑ دیں۔ آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، آپ دوسرے لوگوں کو تبلیغ کریں۔ اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو یہ ان کا بھلا ہوگا، اور اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو اس کا انجام انہی کے اوپر ہوگا۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور انہوں نے کہا کہ یہ مویشی ہیں اور کھیتی ہیں، حجر، جو ممنوع ہے۔ کیوں ممنوع ہے؟ لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم،
کہ ان کھیتیوں کو، ان مویشیوں کو کوئی نہیں کھائے گا الا من نشاء، مگر جسے ہم چاہیں، بزعمہم اپنے گمان کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق، وانعام حرمت ظہورها، اور کچھ انعام، کچھ مویشی ایسے ہیں جن کے پشت حرام ہے، یعنی ان پر سوار کرنا حرام ہے، وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ، اور کچھ مویشی ایسے ہیں کہ جس پر ذبح کرتے وقت وہ اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں، افتراء علیہ، اللہ رب العزت پر بہتان باندھتے ہوئے۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، اللہ رب العزت انہیں بدلہ دے گا، اللہ رب العزت انہیں جزا دے گا ان افتراء بازیوں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اصل میں کفار و مشرکین اللہ کے نام پر جھوٹے بہتان باندھ کر وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جانور ہم پر حرام ہے، یہ جانور ہم پر حرام ہے، اس طرح سے وہ اپنے شریکوں کے لیے کر لیا کرتے تھے، وہ اپنے اوپر الگ الگ چیزوں کو حرام کر لیا کرتے تھے اللہ کے نام سے۔ اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سیجزیہم بما کانوا یفترون، اللہ رب العزت انہیں سزا دے گا جو وہ افتراء بازی کیا کرتے تھے۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو کچھ ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خالص ہے، مردوں کے لیے مخصوص ہے، اور ہماری بیویوں پر حرام ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور اگر وہ مردہ پیدا ہو، اگر پیدا ہونے والا بچہ مردہ ہو تو کیا کہتے؟ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو وہ بھی اس میں شریک ہیں، یعنی مرد اور عورت دونوں اس میں شریک ہیں، دونوں کھا سکتے ہیں۔ رب فرماتا ہے سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ رب العزت انہیں سزا دے گا ان کے اس بیان پر۔ انہوں نے جو یہ بیان دیا تھا، ان کا جو عقیدہ تھا، باطل نظریہ تھا کہ جو کچھ ان انعام، جو ان مویشیوں کے پیٹ میں ہمارے مذکروں کے لیے، ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں پر وہ حرام ہے، تو یہ اپنی جانب سے انہوں نے گڑھا تھا، وہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے کسی جانور کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ یہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی ہے، اللہ رب العزت نے کسی جانور کو ایسا خاص نہیں کیا ہے۔ تو اسی کے لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سیجزیہم وصفہم، اللہ رب العزت انہیں ان کے اس بیان کا بدلہ دے گا، انہیں سزا دے گا۔ انہ حکیم علیم، بے شک اللہ رب العزت حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی جانور کو کسی مرد کے لیے خاص نہیں کیا ہے۔ جو جانور حلال ہیں وہ مرد بھی کھا سکتے ہیں، عورتیں بھی کھا سکتے ہیں، سب برابر ہیں۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفحا بغیر علم، وہ لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں پڑے جنہوں نے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو قتل کیا، سفحا بغیر علم، جہالت سے، وہ بیوقوفی سے اپنے اولادوں کو قتل کیا، تو یہ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ وحرموا ما رزقهم اللہ، اور وہ لوگ بھی خسارے میں ہیں جنہوں نے اللہ کے رزق کو، اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کیا، افتراء علی اللہ، اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے، اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے حرام کیا، حالانکہ اللہ رب العزت نے حرام نہیں کیا تھا۔ قد ضلوا، وہ گمراہ ہوئے، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ تو اس لیے جو کچھ اللہ رب العزت نے حلال فرمایا ہے اسے حلال سمجھنا چاہیے، اور جو کچھ اللہ رب العزت نے حرام فرمایا ہے اسے حرام سمجھنا چاہیے۔ یہیں پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں قرآن کے نور کو اتار دے اور اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔